الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ نبی کی لفظی تحقیق نبی اور رسول کے فرق میں نے بتا دی ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ صدیق کی تحقیق کچھ اس طرح ہے کہ لفظ صدیق یہ قرآنی اصطلاح کا مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کے معنی بہت سچ بولنے والا، اور اس کے مصداق میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض نے فرمایا کہ جس نے عمر میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ صدیق ہے، اور بعض نے فرمایا کہ جو شخص اعتقاد، قول اور عمل ہر چیز میں صادق ہو، یعنی دل میں جو اعتقاد ٹھیک ہو وہی زبان پر ہو، اس کا ہر فعل اور ہر حرکت و سکون اسی اعتقاد اور قول کے تابع ہو، تو اس کو صدیق کہتے ہیں۔ پھر صدیقیت کے درجات متفاوت ہیں۔ اصل صدیق تو نبی اور رسول ہی ہو سکتا ہے، اور ہر نبی اور رسول کے لیے صدیق ہونا وصف لازم ہے، مگر اس کا عکس نہیں کہ جو صدیق ہو اس کا نبی ہونا ضروری ہو، بلکہ غیر نبی بھی جو اپنے نبی اور رسول کی اتباع میں صدیق کا مرتبہ حاصل کرے وہ بھی صدیق کہلائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی اور صدیق کے درمیان عام و خاص مطلق کی نسبت ہے۔ صدیق عام مطلق اور نبی خاص مطلق ہے۔ اس کے لیے دو مثالیں ہونی چاہیے۔ ایک وہ مثال کہ جس میں نبی اور صدیق دونوں ہوں، کما فی قولی تعالی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِیمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّیقًا نَبِیًّا۔ دوسری مثال صرف صدیق ہو نبی نہ ہو، کما فی قولی تعالی وَأُمُّهُ صَدِیقَةٌ۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو قرآن کریم نے صدیقہ کا خطاب دیا ہے، حالانکہ جمہور امت کے نزدیک وہ نبی نہیں اور کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح باری تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ جو شخص اللہ اور رسول کا کہا مان لے گا وہ ان ہزار کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے نام فرمایا، اے نبی، اور وہ صدیقین اور شہداء اور صالحین، یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ بس یہاں صدیق سے مراد نبی نہیں غیر نبی مراد ہے۔ دو ضابطے اس کی شاہد ہیں۔ صدیق کو نبی پر عطف کیا گیا ہے۔ ضابطہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان عام طور پر مغایرت لازمی ہے۔ صدیق کی ایک حیثیت ہے، نبی کا مترادف ہونا ممکن ہے، لیکن جب کلام میں مترادف الفاظ واقع ہوں تو بہتر یہ ہے کہ ہر ایک کو جداگانہ معنی پر محمول کیا جائے تاکہ تکرار لازم نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح اسلام پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔